اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ آن لائن مجلس ہے اظہار ثواب کی مرحوم ذکی اصغر صاحب ابن امید حسن صاحب کی، تو انشاءاللہ مجلس کے بعد ان کو آپ حضرات سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کے لیے بخش دیے گا اور تمام مومنین اور مومنات کی روح کے لیے بخش دیجیے گا۔ ظاہر ہے کہ مختصر مجلس ہے، اس میں بس جلدی عرض کرنا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ماہ رمضان کا کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مبارک مہینے کی جہاں اور برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں اور خصوصیات ہیں اور صفات ہیں، وہاں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ مولا اسی مہینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک جو ہے وہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان چاہے سال بھر قرآن کو کھول کر نہ دیکھتے ہوں، لیکن وہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ ہر مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور صرف تلاوت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کا انواد بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ پروردگار عالم کا میسج کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، وہ قرآن مجید میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور یہی وہ قرآن مجید ہے کہ ہر مسلمان پر جس کا اعتقاد ہے اور ایمان ہے کہ اس قرآن میں نہ ایک حرف کا اضافہ ہوا ہے، نہ ایک زیر کا اضافہ ہوا ہے، نہ ایک زیر کی کمی ہوئی ہے، نہ ایک زبر کا اضافہ ہوا ہے، نہ ایک زبر کی کمی ہوئی۔ ہر مسلمان جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتا ہوں۔ واقعاً یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے لگیے، اس کی آیتوں کی تلاوت کرنے لگیے، تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور جو آیتیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے مسائل اور ہمارے پرابلمس کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ آج کل تو ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو بہت سے ایسے چینلز آ گئے ہیں کہ جو بہت ہی آسان زبان میں قرآن مجید کی جتنی عربی ضروری ہے وہ سکھا دیتے ہیں، اور انسان کچھ مہینے کے اندر آسانی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن مجید سے ہم کو وابستہ رہنا ہے۔ جہاں ہمیں اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، وہیں ہمیں قرآن مجید کے دامن سے بھی وابستہ رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، جلدی میں باتیں عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنے سامنے کھول دے اور اس کی آیتوں پر نظر کرنا شروع کر دے، اس کے سوروں پر نظر کرنا شروع کر دے، کیونکہ حدیث میں ملتا ہے النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور نظر کے سلسلے میں کئی حدیثیں ملتی ہیں، ایک تو قرآن کے لیے کہ قرآن پر نظر کرنا عبادت ہے، دوسری النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے پر نظر کرنا عبادت ہے، اللہ کے گھر پر نظر کرنا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث ملتی ہے النظر الی الوجہ والد عبادہ، اپنے والد، اپنے باپ، اپنے فادر کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اور ایک اور بہت مشہور حدیث ملتی ہے جو اہل ولایت کے لیے
ایک بوٹی کا کام کرتی ہے کہ نظر الی الوجہ علی عبادہ، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو جہاں قرآن مجید کی ہم کو تلاوت کرنا چاہیے، وہیں میری گزارش ہے میرے تمام ناظرین سے کہ وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، اس کی بھی ضرور اس مبارک مہینے میں تلاوت کریں۔ خدا کی قسم شاہکار کتاب ہے صحیفہ سجادیہ، جہاں ایک طرف نہج البلاغہ ہماری شاہکار کتاب ہے، وہیں دوسری طرف صحیفہ سجادیہ بھی شاہکار کتاب ہے۔ اور سبط ابن جوزی علامہ انہوں نے فرمایا کہ یہ امام زین العابدین کی دعاؤں کا سلیقہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ یہ ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھا دیا اور ہم کو سکھا دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے مناجات کرنا چاہیے اور کس طریقے سے فریاد کرنا چاہیے۔ تو صحیفہ سجادیہ اس کا بھی ترجمہ موجود ہے، اس پہ 54 دعائیں 54 دعائیں ہیں، اور خدا کی قسم کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس کے لیے دعا موجود نہ ہو۔ یعنی ماں باپ کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، پڑوسیوں کے لیے دعا، مسلمانوں کے لیے دعا، بیماری کے وقت پڑھنے والی دعا، اگر سرحدیں محفوظ نہ ہوں ان کے لیے دعا، اگر کوئی وبا وارد ہو جائے تو اس کے لیے دعا۔ اور ایک بہت ہی اہم دعا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ، استغفار کا مہینہ ہے، تو دعائے توبہ بھی ہم کو امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ جب تمہارا نفس گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے دعائے توبہ پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا ضرور ہم کو پڑھنا چاہیے اس ماہ مبارک میں، دعائے توبہ، کہ کیا شاندار دعا ہے، اور خدا کی قسم آل محمد کے علاوہ اس دعا کی تعلیم اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ کس طریقے سے دعا کرنے کا سلیقہ ہم کو سکھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہماری نافرمانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تو نے اپنے عدل اور انصاف سے فیصلہ کیا، اپنے جسٹس سے فیصلہ کیا، تو ہمارے لیے صرف گھاٹا ہے، ہمارے لیے صرف جہنم کی آگ ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمارے ساتھ اپنے عدل سے فیصلہ نہ کرنا بلکہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت سے فیصلہ کرنا۔ پروردگار تیرے لیے بڑا آسان ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو نے اگر مجھ سے پہلے اپنے گناہگار بندوں کو معاف کیا ہے تو پروردگار مجھ کو بھی، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تو دعائے توبہ ضرور پڑھنا چاہیے، خاص طور سے رات کی تاریکی میں رو رو کر نماز توبہ 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے توبہ اس کی تلاوت ضرور کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ ظاہر ہے مختصر دعا ہے۔ اور ایک اور دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق، اس کی بھی تلاوت ہم کو کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی مختصر نہیں ہے، وہ تھوڑی لینتھی دعا ہے، تھوڑی طویل دعا ہے، لیکن بہت ہی معرکۃ الاعلیٰ دعا ہے۔ تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو بس امام معصوم فرماتے ہیں، مختصر تقریر وقت اور تیزی سے جا رہا ہے، امام معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے بارے میں اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، تم شرک کرنے لگو گے، لیکن 2 چیزوں سے میں ڈرتا ہوں کہ جو مسلمانوں میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ 2 چیزیں اس کا مجھے خوف ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر سکتی ہیں، مسلمانوں کو بہکا سکتی ہیں۔ پہلی چیز ہے اتباع الہوا، یعنی تم اپنے ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنے لگنا، تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنے لگنا، تم اپنی ڈیزائرز کی اندھی پیروی نہ کرنے لگنا، تم اپنی اچھاؤں کی اندھی پیروی نہ کرنے لگا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ انسان کس طریقے سے اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، کہ یہ کورونا کی وبا، یہ مہاماری جس میں ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے دنیا پرست انسان ہیں کہ اس میں بھی ان کو منافع سوچ رہا ہے، اور وہ دواؤں کو مہنگے مہنگے داموں پر بھیج رہے ہیں، وہ آکسیجنز کے سلنڈرز کو
جو آکسیجن کا سلنڈر اگر 10,000 کا ہے تو اسے 1 لاکھ روپے میں بیچ رہے ہیں. جو انجیکشنز 900 روپے کے ہوتے ہیں عام دنوں میں، جس کی MRP 900 روپے ہے، وہ 70,000 میں بیچے جا رہے ہیں. تو یہ وہ منحوس لوگ ہیں کہ جن کو اس وبا میں بھی خوف خدا نہیں آ رہا ہے اور وہ اپنے پیٹ بھرنے میں لگے ہوئے ہیں. سب ان کی دولت یہیں رہ جائے گی، خالی ہاتھ جائیں گے اور وہاں پوچھا جائے گا کہ ایسے ماحول میں بھی تم نے جمع اندوزی کی، ایسے ماحول میں بھی تم نے منافع خوری کی. تو یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اندھی پیروی کرنا، اس سے معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ تم ہوائے نفس کی پیروی کرو گے، تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے. اگر تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو پھر تم حق سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، کیونکہ خواہشات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے. تو ایک ہوائے نفس کی پیروی، اور دوسری چیز جس سے امام معصوم ڈرتے ہیں ہمارے لیے، وہ ہے طول العمل، یعنی امیدوں کا بڑھ جانا، آرزوؤں کا بڑھ جانا، تمناؤں کا بڑھ جانا. یہ بھی ہمارے پاس ہو جائے، وہ بھی ہمارے پاس آ جائے، یہ نعمت بھی ہمارے پاس آ جائے، یہ نعمت بھی ہمارے پاس آ جائے. انسان کی ڈیزائرز بڑھتی جاتی ہیں، انسان کی تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں، انسان کی آرزویں بڑھتی جاتی ہیں، اور یہی آرزویں ہیں کہ جو اس کو مطمئن نہیں رہنے دیتی. اسی لیے اطمینان قلب کے لیے اور سکون نفس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے اس پر شکر خدا کریں اور اپنی خواہشات کو لامحدود ہونے سے روکیں، کیونکہ سامان 100 برس کا پل بھر کی انسان کی زندگی کا اعتبار نہیں ہے، سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں. تو اس لیے ہم کو خواہشات پر اپنی کنٹرول کرنا چاہیے. آج انسان دنیا پرستی اور میٹیریلزم میں اتنے تیزی سے بھاگ رہا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو سکون نہیں ہے، اس کو اطمینان قلب نہیں ہے، اس کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے. تو پیس آف مائنڈ اگر ہم کو چاہیے ہے تو وہ صرف اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کی عبادت میں ملے گی، یا پھر ہمیں اپنی زندگی کو سادہ بنانا چاہیے. جتنی ضروریات ہیں بس اس پر اکتفا کرنا چاہیے. ایک صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو یہ رمضان مبارک تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹس کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے. اگر ہم نے رمضان کے روزے رکھے، ہم نے عبادت کی، لیکن ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو معاف کیجیے گا، یہ روزے صرف ایک رسم کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ معرفت کے بنا ہیں، یہ شعور کے بنا ہیں، یہ بنا فلسفے کے روزے ہیں. ان کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا، کیونکہ روزے کا مقصد ہے انسان میں تقویٰ پیدا کرنا، روزے کا مقصد ہے انسان میں پرہیزگاری پیدا کرنا. یہی امام زین العابدین علیہ السلام ہے. ایک روایت پیش کر آپ کی ذمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ کے گھر میں بہت سے خادم تھے، آپ کے گھر میں بہت سے غلام تھے اور کنیزیں تھیں، لیکن جب کوئی غلام غلطی کرتا تھا، کوئی کنیز غلطی کرتی تھی، تو امام اس کو ڈانٹتے نہیں تھے، امام اس سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کی غلطی کو نوٹ کر لیتے تھے، اس کی کوتاہی کو لکھ لیا کرتے تھے. اور جب روایتیں بتاتی ہیں کہ ماہ مبارک کا مہینہ ختم ہوتا تھا اور شب عید آتی تھی، عید کا چاند نمودار ہوتا تھا، تو امام مظلوم، امام معصوم اپنے تمام غلاموں کو بلا کر، اپنی تمام کنیزوں کو بلا کر فرماتے تھے کہ تم نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی، تم نے فلاں دن یہ غلطی کی تھی، تم نے فلاں دن یہ کوتاہی کی تھی، لیکن میں نے تم کو کوئی سزا نہیں دی، بس جس طریقے سے میں نے تم کو معاف کر دیا، اسی طریقے سے تم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ پروردگار عالم میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے. ظاہر ہے کہ وہ امام معصوم تھے، ان سے غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں، ان سے خطا کا کوئی امکان ہی نہیں تھا، لیکن یہ ہم انسانوں کو درس دینے کے لیے، یہ ان کی معرفت کی بھی انتہا تھی کہ جب ہم معصوم ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں تو تم تو گناہوں کے پتلے ہو، تم تو گناہوں کا مجموعہ ہے، تم تو گناہوں کا مجموعہ ہو، تم کو کتنا ڈرنا چاہیے. تو یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے. یہی امام زین العابدین علیہ السلام، آپ ان کی سیرت کو پڑھیے
کہ جہاں عبادت کرتے تھے وہیں خدمت انسانیت کا یہ عالم تھا کہ اپنی پشت پر راتوں کو روٹیوں کی بوریاں لاد کر لے جاتے تھے ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ تمام کتابوں میں سیرت کی لکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی اور پانچویں امام ان کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ چیخیں مار مار کر رونا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں غسل دیتے وقت؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کی پشت پر بوریوں کی وجہ سے زخم پڑ گئے تھے، جب ان کو دیکھا میں نے تو میں اپنی چیخ کو روک نہ پایا۔ تو یہ ہمارے لیے حجت ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اگر ہم ان کی پیروی کریں تو خدا کی قسم ہم ان زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بس عزیزان گرامی، یہی امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جو کربلا کے بعد 30 سال تک زندہ رہے اور 30 سال تک اپنے بابا کی عزاداری کرتے رہے، اپنے بابا پہ گریہ کرتے رہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ امام کے سامنے جب کھانا آتا تھا تو امام تڑپ کر فرماتے تھے کیف آکل وقت قتل ابی جوعن، ہائے میں کیسے اس کھانے کو کھا لوں، میرا بابا 3 دن کا بھوکا ذبح کر دیا گیا۔ جب پانی سامنے آتا تھا تو میرا مظلوم امام، میرا معصوم امام، انسانیت میں ڈوبا ہوا میرا امام تڑپ کر فرماتا تھا ہائے میں کیسے اس پانی کو پی لوں، اس پانی کو میرے سامنے سے ہٹا دو، میرا بابا 3 دن کا پیاسا ذبح کر دیا گیا، میرا بابا 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ جو چاہنے والے تھے انہوں نے بھی سوالات کرنا شروع کر دیے۔ ایک سوال آپ کے صحابی، آپ سے ایک محبت کرنے والے حضرت منہال کا ملتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ظاہر ہے کہ کوئی نئی بات تو پیش نہیں کی جا سکتی مصائب میں، کہ فرزند رسول کب تک گریہ کریے گا، کب تک روئیے گا؟ تو امام نے تڑپ کر فرمایا کہ منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے اتنے فرزند تھے، صرف ایک یوسف جدا ہوئے تھے تو یعقوب نے اتنا گریہ کیا تھا کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ اے منہال میرے تو 18 بنی ہاشم ایک دن میں ذبح کر دیے گئے، ایک دن میں شہید کر دیے گئے، تو میں کیسے گریہ نہ کروں؟ تو منہال نے کہا کہ فرزند رسول آپ ہی کے گھرانے سے ہم نے سنا ہے کہ شہادت تو ہم آل محمد کی میراث ہے، شہادت تو ہم اہل بیت کی میراث ہے۔ تو امام نے تڑپ کر فرمایا ہاں منہال بے شک تم نے صحیح سنا ہے، شہادت واقعاً ہمارے گھرانے کی میراث ہے، شہادت واقعاً ہمارے گھرانے کی وراثت ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے کہ رسول کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں شام و کوفے کے بازاروں میں پھرائی جائیں اور ایک منادی آواز دے تماشائیوں تماشا دیکھو، اہل حرم کا تماشا دیکھو، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم جناب ذکی اصغر ابن جناب امید حسن مرحوم کی روح کو بخش دیں، اور پروردگار عالم سے دعا کریے کہ اس وبا کا خاتمہ ہو اور مومنین زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور توبہ کریں تاکہ پروردگار عالم کی رضا ہم کو حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔